نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سعید احمد محمدی آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ آج ہم بات کریں گے شرک اکبر شرک کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچیے، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ اور شرک کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اس کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے آگ کو بنا دیا، جہنم کو بنا دیا ہے۔ اور فرمایا وما للظالمین من انصار، اور ظالم لوگ اپنا مددگار کسی کو نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ جن کو اللہ چاہیں گے اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو میرے اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اور شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اس میں چاند ہو، سورج ہو، حجر ہو، شجر ہو، پتھر ہو، دنیا میں جو چیز بھی ہے، اللہ کے ولی ہوں یا بت بنائے گئے ہوں، جو چیز بھی ہو، وہ جب ہم اللہ رب العالمین کی کوئی صفت اس میں شامل کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے شریک بن جائے گا۔ اور جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کو اللہ رب العالمین نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اے میرے ساتھی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، قتل ہو جانا، جل جانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک ایسا کبیرہ اور ایسا ناپسندیدہ کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی صورت بھی اس شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے انسان سے نماز میں یہ گواہی دلائی ہے، انسان کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ انسان کہتا ہے اللہ میری بدنی، میری قولی، میری فعلی تمام قسم کی عبادات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جو انسان اللہ کی عبادت میں وہ دعا کی شکل میں ہو، وہ استعانت پکار کی شکل میں ہو، وہ مشکل کے وقت مدد کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے گا، کسی مشکل کے وقت یا کسی خوشی میں کسی اور کے نام پہ کوئی چیز تقسیم کرے گا، یا کسی معاملے میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں، اللہ رب العالمین کے کاموں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اللہ رب العالمین نے اس کو کسی قیمت بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اللہ رب العالمین شرک سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شرک کے علاوہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر لے لیکن اس میں شرک نہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر کسی انسان کی نیکیاں زمین سے لے کے آسمان تک کا تمام خلا پر کر دیں لیکن ان میں شرک کی آمیزش ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے،
زندہ رکھے اسلام پہ، موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وما الی الا البلاغ۔